بتائیں گے کہ اس تنازع کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تنازع کی بنیادی وجہ میرا ذاتی خیال ہے کہ پرسنالٹیز تھیں. بالکل فساد، لڑائی جھگڑے جتنے ہو رہے تھے سب خوش اسلوبی سے ختم ہوں گے. جمعے کی نماز کے بعد معراج الدین صاحب جو ہیں وہ الوداع کہہ دیں گے. اولین ذمہ داری ہے بطور مسلمان کہ ہم مسجدوں کی حفاظت کریں، مسجدوں کو شر سے، فساد سے اور دنگا فساد سے بچائیں. ترینہ مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ پچھلے مہینے سے نہیں، میرے خیال سے کچھ 6-7 سال سے چلا. اگر مولانا صاحب کی پرسنالٹی کو اہل محلہ کمیٹی پسند نہیں کر رہی تھی اور اہل محلے کے لوگوں کو مولانا صاحب پسند نہیں کر رہے تھے. اچھا، پولیس کو جو ہے وہ پہلی شکایت کس فریقین کی طرف سے آئی؟ مولانا صاحب کی طرف سے آئی، نہ فریق کی طرف سے آئی. ایک جرنل 15 کال ریسیو ہوئی ہم کو. مسجد کے باہر ایک پھٹا چل رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ کھڑے، روڈ بلاک ہو گیا. اللہ کا شکر ہے یہ بالکل سیٹلڈ ہو گیا ہے اور مولانا صاحب کی طرف سے جماعت اہل سنت کے قائدین جو ہے وہ اس میں انوالو ہوئے ہیں. انہوں نے آ کے یہاں بیٹھے ہیں. اس کے بعد محلہ کمیٹی آئی ہے، علاقے کے چیئرمین صاحب تشریف لائے اور ان سب کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ دونوں نے ایک دوسرے کی شرائط مان لی ہیں اور بہت ہی خوش اسلوبی سے اس معاملے طے ہوئے ہیں. عوام کو کیا یقین دیتے ہیں کہ آئندہ اس مسجد میں ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے؟ یقین دہانی نہیں کرا سکتا. میں یقین دہانی یہ کرا سکتا ہوں کہ کسی کو لڑنے نہیں دوں گا. لوگ شر پھیلانے کی کوشش کریں گے، شر پھیلاتے رہتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ شر پھیلائیں. جو شر پھیلائے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے قانونی طریقے سے لڑا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان عمران عزیز. ناظرین، آج ہم موجود ہیں تھانہ ناظم آباد میں اور ایس ایچ او خالد رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسا کہ گزشتہ ایک ماہ سے ایک بڑا ہی ایک نازک اور حساس معاملہ جامع غوثیہ مسجد کے حوالے سے چل رہا ہے اور چل رہا تھا. آنے والے جمعہ کے دن میں کیا لائے عمل ہوگا اور کیا ایس ایچ او صاحب کی پولیس کی جانب سے تیاریاں کی جائیں گی؟ کیونکہ ایک جو تحریر نامہ، صلح نامہ، جو تحریری ایک معاہدہ طے کیا گیا ہے، اس میں کہاں تک شرائط اس میں شامل کی گئی ہیں، ہم جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک، اللہ کا شکر. اچھا، جیسا کہ گزشتہ ایک ماہ سے ایک بڑا ترینہ مسائل ایک جامع غوثیہ مسجد کے حوالے سے چل رہا ہے. ان دوران احتجاج، ہنگامہ آرائی اور مسجد کو سیل کرنا، پھر گرفتاریوں کا سلسلہ، آخر بالآخر جو ہے اس میں تحریری معاہدہ جس میں صلح نامہ ہم کہیں گے اس بات کو. تو ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس صلح نامے میں کتنی صداقت تھی اور کیا آگے لائے عمل ہے؟ کہ آگے لائے عمل میں یہ ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ انہوں نے جو ہے امام صاحب نے استعفیٰ دینے کی بات کی ہے اور آنے والے جمعہ کو وہ جو ہے وہ وہاں سے مسجد سے وہ رخصت ہوں گے. سب سے پہلے کوشچن آپ نے کیا مجھ سے ایک پیغام کیا ہے عوام کے لیے. تو پیغام یہی ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی جگہ سے، کسی بھی علاقے سے منسوخ ہوں، منسلک ہوں. ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے بطور مسلمان کہ ہم مسجدوں کی حفاظت کریں، مسجدوں کو شر سے، فساد سے اور دنگا فساد سے بچائیں. تو میسج تو کلیئر. دوسرا میسج یہ ہے کہ جی بالکل ایک درینہ مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ پچھلے مہینے سے نہیں، میرے خیال سے کچھ 6-7 سال سے چل رہا تھا. 12 سال ہوئے تھے اپوائنٹ ہوئے مولانا صاحب کو، لیکن پچھلے کچھ 6 سال سے جو سننے میں آئی ہیں باتیں، ڈیورنگ انکوائری پتہ چلا ہے 6-7 سال سے یہ ایشوز چل رہے تھے محلہ کمیٹی کے اور مولانا صاحب کے درمیان. طے ہوئے. تو صاحب یہ بتائیں گے کہ اس تنازع کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس تنازع کی بنیادی وجہ میرا ذاتی خیال ہے کہ پرسنالٹیز تھیں. پرسنالٹیز سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پرسنالٹیز کو پسند نہیں کیا جا رہا تھا. اگر مولانا صاحب کی پرسنالٹی کو اہل محلہ کمیٹی پسند نہیں کر رہی تھی اور اہل محلے کے لوگوں کو مولانا صاحب پسند نہیں کر رہے تھے، یہ پرسنالٹی ڈسپیوٹ تھا. اچھا، پولیس کو جو ہے پہلی شکایت کس فریقین کی طرف سے آئی؟ کیا مولانا صاحب کی طرف سے پہلی شکایت موصول ہوئی پولیس کو یا پھر فریقین کی طرف؟ یہ بہت اچھا کوشچن ہے اور اس کا بہت ہی زبردست جواب ہے کہ نہ مولانا صاحب کی طرف سے آئی، نہ فریق کی طرف سے آئی. ایک جرنل 15 کال ریسیو ہوئی ہم کو کہ مسجد کے باہر ایک پھٹا چل رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ کھڑے، روڈ بلاک ہو گیا. اس روڈ بلاک ہونے کی اطلاع پہ ہم جب وہاں گئے تو تمام چیزیں ہمیں گوشگزار ہوئی ہیں. میڈیا بھی کھڑا ہوا تھا اور لوگ بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے، پمفلیٹس لے کے کھڑے ہوئے تھے جو کہہ رہے تھے جی مولانا صاحب کو جو ہے مسجد سے بے دخل کیا جائے اور احتجاج اپنا ریکارڈ کرا رہے تھے. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ گزشتہ یہ جو جمعہ کو مسجد سیل کی گئی تو اس میں ہنگامہ آرائی بھی ہوا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ بالکل ہی وجہ تھی اور بہت بڑی وجہ تھی. کہ ہوا کیا کہ ایک سلسلہ چل رہا تھا، تمام چیزیں جو ہیں وہ تحریری طور پر اور تمام چیزیں جو ہے وہ بہت ہی کین انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس دیکھ رہے تھے، کنسرن ڈپارٹمنٹس. اس میں تھانہ تو پیش ہی ہے بالکل، ادروائز جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ اس کو پرسنل دیکھ رہی تھی، ان سے میٹنگ بھی کر چکی تھیں دونوں فریقین سے
اور اس معاملے کو ہم قانونی شکل دے کے ایک خوش اسلوبی سے طے کرنا چاہتے تھے. لیکن کیا ہوا جی کہ اچانک مولانا صاحب کو نماز پڑھنی تھی, جو مولانا تھے موجودہ ان کو اب تک ہٹایا نہیں گیا تھا, تو محلہ کمیٹی دوسرے امام صاحب کو لے کے آئی اور ان سے نماز پڑھوانے کے لیے ممبر پہ ان کو بٹھا دیا. جب ان کو ممبر پہ بٹھایا اور جو موجودہ امام صاحب تھے وہ آئے, تو موجودہ امام صاحب کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں اہل محلہ کے یا ان کے دوست احباب جو نماز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے آ کے, تو ایک مسجد کے اندر جو ہے وہ ایک پینک کریٹ ہو گیا. دونوں مولوی صاحبان نماز پڑھانا چاہتے تھے اور دونوں کے جو لواحقین کہہ لیں یا دونوں کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ہم نوا, وہ آپس میں لڑنے کا بہت قوی شبہ تھا اور تکرار زبانی طور پہ شروع ہو گئی تھی. جب پولیس نے انٹروین کر کے ان لوگوں کو مسجد سے باہر نکالا ہے, کیونکہ مسجد میں ایک بڑے خوریزی کا خطرہ تھا. یہ جو مسجد کو سیل کرنے کا جو فیصلہ کن حالات میں پیدا ہو؟ انہی حالات میں مسجد یا کوئی بھی جگہ ہو یا کوئی بھی گھر ہو یا کوئی بھی جگہ ہو, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کتنی خراب ہے. اگر مسجد میں نماز پڑھانے میں فساد ہو رہا تھا, دو مولوی اپنے اپنے گروپ لے کے کھڑے ہوئے تھے, تو یقیناً وہ دونوں مولوی یہ چاہتے کہ ہم نماز پڑھائیں اور ہم نماز پڑھائیں, اور ان کے جو ہم نوا تھے وہ آپس میں کلیش کرتے, مسجد میں خوریزی ہوتی اور اللہ کے گھر کو فساد سے پاک کرنا تھا. اچھا ایس ایچ او صاحب, ہمارے پاس اطلاعات موصول ہوئی کیونکہ بر وقت ہمارا پہنچنا ہوا بڑا مشکل تھا, تو ایسے حالات میں جب ہنگامہ رائی ہوئی اور مسجد کو سیل بھی کیا گیا, ظاہر آپ نے بتایا, تو ایسے میں 4 افراد کی گرفتاریاں عمل میں آئی اور پھر ان 4 کو چھوڑ دیا گیا. تو بالکل 4 کی گرفتاریاں کے عمل میں ہم 4 کو لے کے آئے تھے. ہم بیسکلی دیکھیں جی اسٹیٹ ہے, وی آر دا اسٹیٹ, ہم اسٹیٹ کے نمائندے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کسی بھی بچے کا, کسی بھی نوجوان کا, کسی بھی شخص کا مستقبل خراب ہو. ٹھیک ہے, وہ جو بچے تھے وہ نعرے بازی کر رہے تھے, وہ کچھ پتھراؤ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس موب میں سے ان 4 لوگوں کو جو زیادہ شور کر رہے تھے ان کو پولیس نے بٹھایا اور لے کے آ گئی تاکہ اس موب کو ختم کیا جا سکے. بات یہ ہے کہ جو 4 افراد لے کر آئے پھر انہیں بعد آزاد چھوڑ دیا گیا. بالکل ان کو لے کے آئے اور ان کو تنبیہ کر کے علاقہ معززین کی, اس میں جو ہے وہ اچھے لوگ بھی شامل تھے, آپ بھی غالباً اس میں شامل تھے, آپ بھی آئے. بچے جذباتی میں تھوڑی سی غلطیاں کر جاتے ہیں, انہوں نے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچایا تھا اسٹیٹ کو. اچھا گزشتہ رات جو یہ صلح نامہ کی جب بات آئی تو ان میں کن کن افراد کی شرکت اس میں جو ہے وہ؟ جی محلے کمیٹی کے 2 لوگ تھے, جس میں شاید اقبال صاحب تھے ایک جو جنرل سیکرٹری یا صدر ہے مسجد کے, اور نوید صاحب تھے, وہ بھی کچھ اہم عہدے پہ بڑے ایکٹیو ممبر ہیں, وہ تھے. اور دوسری پارٹی کی طرف سے مولانا صاحب معراج الدین صاحب تھے اور مفتی بلال قادری صاحب تھے, جو کہ جماعت اہل سنت کے بڑے رہنماؤں میں سے ایک ہیں. وہ 2 تھے. اور علاقے کے جو ہے وہ چیئرمین صاحب موجود تھے, کاشف شمسی صاحب, جو علاقے کے سلیکٹڈ چیئرمین ہیں. اچھا معاہدے میں کیا شرطیں اس میں؟ کوئی شرائط نہیں رکھی گئی معاہدے کے اندر. یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے, صرف شرط کوئی نہیں رکھی گئی کہ جمعے کی نماز کے بعد معراج الدین صاحب جو ہیں وہ الوداع کہہ دیں گے اور مستعفی ہو جائیں گے. اچھا یہ جو جمعہ اب آئے گا اسی جمعے کے بعد اچھا نماز ادا کرائیں گے؟ جی نماز ادا کرائیں گے, خطبہ دیں گے اور نماز پڑھانے کے بعد الوداع ہو جائے. اچھا یہ بتائیں گے ایس ایچ او صاحب کہ جو امام صاحب پر جو الزامات عائد کیے گئے علاقہ مکین کی طرف سے, جو لوگ ہیں سابقہ کمیٹی ہیں ان کی طرف سے, اب اس کی جو تحقیقات ہے وہ پولیس کرے گی یا پھر فریقین خود ہی, یا یہ معاملہ دیکھیں جی تکلیف جس کو ہوتی ہے وہ کمپلینٹ ہوتا ہے, وہ اپنی کمپلین واپس لے لے تو تمام چیزیں ویسے پیک اپ ہو جاتی ہیں. اور دوسرا جو تحقیقات کا جو کوشچن ہے تو اس کے اندر جو الزامات تھے نا مولانا صاحب کے اوپر, وہ الزام تھا مولانا صاحب پہ کہ مولانا صاحب نے 4 یا 3 شادیاں کی ہوئی ہیں, تو اس کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مولانا صاحب ایڈمٹ کرتے ہیں کہ 3 کی ہوئی ہیں اور شرعی حق ہے ان کا, اگر وہ کر چکے ہیں تو وہ تھی. پھر بولا جی مولانا صاحب جو ہے وہ غالباً فجر یا ظہر کی نماز نہیں پڑھاتے, تو وہ بھی ڈکلیئرڈ ہے. مولانا صاحب نے خود بولا کہ جی میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ نمازیں نہیں پڑھا سکتا. تو اس میں تو ضرورت ہی نہیں تھی انکوائری کی, یہ سب کلیئر تھی باتیں. اچھا اس میں عوام کو کیا یقین دلائیں کہ آئندہ اس مسجد میں ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے؟ میں بالکل یقین دہانی نہیں کرا سکتا. میں یقین دہانی یہ کرا سکتا ہوں کہ کسی کو لڑنے نہیں دوں گا. لوگ شر پھیلانے کی کوشش کریں گے, شر پھیلاتے رہتے ہیں, اللہ نہ کرے کہ شر پھیلائیں. جو شر پھیلائے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے قانونی طریقے سے لڑا جائے گا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, اور آپ نے تمام ہمارے سوالوں کا جواب دیا ہے. آنے والے جمعہ کو جو ہے وہ امام صاحب یہاں سے تشریف لے جائیں گے. اس کا باقاعدہ معاہدہ تحریر صلح نامہ کا ہو چکا ہے علاقہ مکین فریقین سابقہ کمیٹی کی جانب سے, اور یہ آپ کا جی انشاءاللہ بالکل فساد لڑائی جھگڑے جتنے ہو رہے تھے سب خوش اسلوبی سے ختم ہوں گے.
इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जी पूरी दुनिया में कहीं मस्जिदों के अंदर फसाद ना हो, मेरी आपकी यकीन ये दुआ है। लेकिन इंशाल्लाह जो अगर ऐसी कोशिश करेगा तो मेरा मैसेज है उनके लिए कि हम उनको सख्ती से कानूनी तरीके से लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ SHO नाज़माबाद मोहम्मद खालिद रफ़ीक मौजूद हैं। इनकी तैनाती के बाद फ़ौरन ही जो है इनके सामने एक चैलेंजेस का सामना आया और बड़ा हसास चैलेंजेस का सामना था। हर वक्त इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल किया, तमाम सूरत हाल से आपको सूरत हाल से आगाही दी है, पैगाम भी पहुँचा है आवाम तक। एक मामला चल रहा था उसे अब इंशाल्लाह आने वाले जुमा में इंशाल्लाह इमाम साहब जो है वो बड़े प्यारे और बड़े अच्छे अंदाज में जो है रुखसत होंगे। SHO साहब वहाँ मौजूद होंगे, पुलिस मौजूद होगी। इमरान अजीज़, कैन 24 HD न्यूज़ कैमरामैन सिकंदर अली के साथ, कराची।